اور تیسرا وہ گروہ ہے زندگی گزارنے والوں کا کہ جن پر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر وہ اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ وہ کسب معاش کو ترکی کر بیٹھتے ہیں۔ زندگی میں تھوڑی ٹائم ہے، اللہ کو راضی کرنے اس میں کیا وقت ضائع کرنا ہے کہ بازار میں جائیں، کھائیں پئیں اور اکٹھا کریں مال و دولت۔ ایک انسان کو 24 گھنٹے گزارنے کے لیے تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے، تھوڑا سا پینا ہوتا ہے، بھائی یہ کھا پی کے اللہ کی عبادت میں رہو اور گناہوں سے بچو۔ یہ تین سوچ ہیں جو انسان دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں نا۔ اور جو پہلی سوچ ہے نا کہ میں نے تو بس یہ دنیا کو سنوارنا ہے، یہ لوگ تو اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اور جو دوسری سوچ ہے نا کہ ہم نے دنیا کو سنوارنا ہے اسلام کے قانون اور ضابطے کے مطابق اور دنیا کو اس انداز سے گزارنا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کر کے جائیں گے اس کو ہم آخرت میں پائیں۔ یہ ایک اعتدال پسندانہ سوچ ہے اسلام میں۔ اور تیسری جو سوچ ہے نا کہ ترک دنیا اللہ کے خوف سے، یہ ایک فضیلت والی سوچ ہے۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے اولیاء کرام، ان کی زندگی ہمیں ایسے ملتی ہے کہ انہوں نے دنیا کے معاملات کو ترک کر دیا اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ لیکن اسلام نے جو راہ اعتدال دی ہے اس پر رہتے ہوئے جب آپ رزق کمائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ میں حلال راستہ اختیار کر رہا ہوں یا حرام، یعنی وہ راستے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیے، اگر ان کے ذریعے سے آپ رزق کماتے ہیں تو رزق آپ کا حلال ہے۔ اگر ان حدود و قیود کو فراموش کر کے آپ رزق کماتے ہیں تو وہ رزق حرام ہوگا۔ اچھا ہم صاحب، اعتدال کے ذریعے ہمیں یہ رزق حاصل کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق جو رزق ہمیں حاصل کرنا ہے اسی کو ہم رزق حلال کہیں گے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ رزق حلال اس طرح سے کماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ان کے لیے کس فضیلت کا اعلان کیا گیا، کس فضیلت کی ہمیں بشارت دی گئی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت کر کے اپنا رزق کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب۔ اس سے بڑا کوئی مقام نہ دنیا میں انسان کو مل سکتا ہے نہ آخرت میں مل سکتا ہے کہ انسان کماتا اپنے لیے ہے اور کما رہا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے اور ضعیف اولاد کے لیے، کمزور بچپن میں جو اولاد ہے اس کے لیے روزی اپنے لیے کما رہا ہے، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے۔ لیکن جب وہ محنت کر کے روزی کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہے کہ رزق کے حلال کمانے والوں کے لیے، اور غالباً بلکہ میں یقیناً کہوں گا کہ یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے ہے کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھنا، سجدے کرنا، تسبیحات پڑھنا اسی کو عبادت نہ سمجھو، بلکہ دنیاوی معاملات کو، اپنے گھر کو بہتر طریقے سے چلانا اور رزق حلال کے لیے کوشش کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب حلال کی طلب اور جستجو یہ فرض ہے بعد الفریضہ۔ جو فرائض اللہ نے اور بیان کیے ہیں نا ان کے ساتھ اس کو بھی فرض سمجھو کہ آپ نے محنت کرنی ہے رزق کو کمانے کے لیے، یہ ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رزق کمانے کے لیے محنت کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ کے جو نبی تھے نا داؤد علیہ السلام، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنا رزق کماتے تھے۔ نبی تھے، رسول تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے آپ عمل فرماتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور کام کرنے کے بعد وہ اپنا رزق کماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ محتاج ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں میرے گھر میں۔ حضور اگر چاہتے تو اسے عنایت فرما سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ایک رہنمائی اور ہدایت ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ استعمال کی کچھ چیزیں ہیں۔ فرمایا لے آؤ اسے۔ وہ لے کر آیا تو حضور نے اسے بیچا
اور بیچنے کے بعد آپ نے ایک کلہاڑی خریدی، خود اس میں لکڑی کا دستہ ڈالا